جی تو ابھی آپ نے جانی ٹاپ سٹوریز اور باخبر سویرا کے آغاز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس اہم سماعت کے حوالے سے جو کہ کل ہوئی سپریم کورٹ رجسٹری میں کراچی کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کراچی کے معاملات پر کل سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی کراچی سے دشمنی ہے اور لوکل باڈی بھی کراچی کی دشمن ہے۔ پورے شہر میں کچرا اور گندگی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ صرف ہیلی کاپٹر پر دورہ کر کے آ جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ میئر کراچی سے سوال کیا، آپ کی عہدے کی مدت کب مکمل ہو رہی ہے؟ وسیم اختر صاحب نے جواب دیا 28 اگست کو۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے، جاؤ جان چھوڑو شہر کی، اختیارات نہیں ہیں تو گھر جاؤ۔ ایز اے چیف جسٹس وہ کراچی کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہوگا، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے۔ میری جگہ اور کوئی بھی میئر آ جائے ان وسائل اور اختیارات کے ساتھ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، صرف ٹائم کا ضیاع ہے اور پیسے کا ضیاع ہے۔ آج کراچی کے حوالے سے دوبارہ بات ہونی ہے اور خاص طور پہ کراچی کے بجلی کے مسائل، کراچی کے بل بورڈز کے مسائل اور سب سے امپورٹنٹ سرکولر ریلوے جس کی اب جو ہے ایگزیکیوشن کا ٹائم بھی دے دیا گیا ہے اور کل یہ بھی کہا گیا ریمارکس میں کہ سرکولر ریلوے اسی سال چلنی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما عاجز دھامرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دھامرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سپریم کورٹ میں جو کراچی کے مسائل پر معاملہ ہوا اس میں چیف جسٹس بہت سخت ریمارکس دیے، انہوں نے کافی وہ غصے میں نظر آئے، سندھ حکومت کے حوالے سے بڑے نالا نظر آئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملات جن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے چیف جسٹس نے، اب ان معاملات پہ سندھ حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کروا سکتی ہے، وہ سالبل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل باڈیز کے جو ادارے ہیں کے ایم سی اور ڈی ایم سیز ان کو آن بورڈ لے کے خاص طور پر جو نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جو ہے ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چھوٹے نالے ہیں وہ ڈومین میں آتے ہیں ڈی ایم سی کے، جو بڑے نالے ہیں وہ کے ایم سی کے ڈومین میں آتے ہیں۔ اور خود کل بھی آپ نے میئر کی جب بات سنی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ ورلڈ بینک نے کوئی اربوں روپے سندھ گورنمنٹ کو دے دیے ہیں، تو وہ بالکل صریحاً غلط ہے۔ کوئی 1 روپیہ بھی ریلیز نہیں ہوا۔ میں پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام سے یہ مخاطب ہوں کہ اس کے ساتھ ان پیسے ریلیز نہ ہونے کے باوجود سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نالوں کی صفائی کا کام کر رہی ہے۔ ادروائز جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ ایشو آ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے اور پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ جمع ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ 3 ڈسٹرکٹ کے اندر تو ہے، 3 ڈسٹرکٹ کے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ ملیر کی سڑکیں ابھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، ملیر کے اندر ہے، ایسٹ کے اندر ہے، ساؤتھ کے اندر ہے، کورنگی کے اندر نہیں ہے، ویسٹ کے اندر نہیں ہے، سینٹرل کے اندر نہیں ہے۔ تو وہاں آپ جہاں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو صفائی ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری کمیٹیز بنائی ہوئی تھی، دن رات ان کی لک آفٹر کیا ہے، منسٹر نے لک آفٹر کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں صفائی کا حالت بہتر ہے۔ بالکل، یہ جو کراچی میں صفائی کا حال آپ نے بات کی تو چیف جسٹس اس پہ بھی کافی سارا برہم دکھائی دے، ساتھ میں جو کراچی کی سڑکوں کے حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ سڑکیں اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، خود چیف جسٹس کی جو اپنی گاڑی ہے ان کا ٹائر بھی گٹر میں چلا گیا تھا۔ تو مجھے بتائیں یہ پھر کون صحیح کرے گا؟ یہ تمام تو صورتحال بہتر کیسے ہوگی؟ دیکھیں، صوبائی حکومت صرف ایک صوبائی حکومت نہیں ہے، کراچی ایک منی پاکستان کہتے ہیں، ہم سب لوگ کہتے ہیں اس کو، مگر جہاں پر تنقید کا ایک حصہ جو آتا ہے وہ صرف بانٹا نہیں جاتا، وہ صوبائی حکومت کے اوپر آتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہے پاکستان میں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پرونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل باڈی کی گورنمنٹ ہے۔ تو لوکل باڈی کی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے وہاں پہ سوال ہونا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے وہاں پہ سوال ہونا چاہیے۔ اور حالیہ بارشوں میں آپ کو کہیں بھی فیڈرل کے جو وہ منسٹر صاحبان ہوتے ہیں جو کووڈ کے حوالے سے تو صوبائی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، مگر وہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ اور کراچی کے اندر کون نہیں جانتا کہ کے پی ٹی بھی ہے، ریلوے بھی ہے، کینٹونمنٹ ایریا بھی ہیں، ڈی ایچ اے بھی ہے۔ تو یہ 60% کراچی کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ان اداروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ وہاں پر صوبائی گورنمنٹ کے اختیار اکیلی کی نہیں ہوتے ہیں، مگر وہاں جب پانی جمع ہوتا ہے تو وہ بھی تنقید کا سامنا صوبائی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کر رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام اداروں کو مل کے یہ سارا کام کرنا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی دھامرہ صاحب، سرکولر ریلوے کے حوالے سے چیف جسٹس نے کل کہا کہ جی یہ اسی سال چلنی ہے، اسی سال سرکولر ریلوے چلنی ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیں اس پہ بالکل چیف جسٹس صاحب نے جب جسٹس تھے گلزار احمد صاحب نے اس پہ بڑا سخت آرڈر کیا تھا اور اب بھی ان کی ہے اور ہم سب کی یہ وش ہے کہ سرکولر ریلوے جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. جو صوبائی حکومت کا کام تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہے اور فیڈرل کی طرف سے جو کام ہے وہ رکا ہوا ہے کیونکہ گرین لائن کی اس میں جو بس کا روٹ تھا وہ اس بیچ میں آ رہا تھا. باقی تقریباً جو ٹریک ہے وہ صوبائی حکومت نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ایک پلیں بننی ہیں وہ ایک ایشو رہتا ہے. تو فیڈرل اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ابھی تک پوری نہیں کر پا رہی ہے. اس لیے فیڈرل کو فلفور صوبے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. صوبہ بالکل تیار ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ مل کے کیا کام کرے گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو صوبائی حکومت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے. وہ آئیں مل بیٹھ کے جو وفاق کا کام ابھی ریلوے ڈپارٹمنٹ کا رہتا ہے وہ آ کے کام کریں اور سیاست نہ کریں اور بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں صرف تنقید نہ کریں اور اپنے جو حصے کا کام ہے وہ خود کرنے کے بجائے صوبائی حکومت پہ تنقید نہ کریں. تو سرکولر ریلوے جو ہے وہ نیڈ ہے ہم سب کی ہے. اس میں صوبائی حکومت نے اپنا کام کیا ہوا ہے. فیڈرل اپنا کام کریں. یہ جیسے آپ نے بتایا میرا بھی ممکن ہوگا کہ پورے کا پورا کراچی مینج ہو سکے. 60% کراچی کا علاقہ وفاقی اداروں کے زیر بندوبست آتا ہے, لیکن وہ ادارے جو کہ ڈی ایم سیز کے, کے ایم سیز کے اور جو کراچی کی میونسپلٹیز کے پاس آتے ہیں, ان اداروں میں بھی کام کی جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. وہاں بھی کام کی اشد ضرورت ہے. خیر اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیر زمان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خرم صاحب بتائے گا کہ کل سپریم کورٹ ایک بار پھر سے کراچی کے مسائل پر کافی زیادہ برہم دکھائی دے رہی تھی. ابھی عاجز دھامرا صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بجائے کہ سیاست کرنے کے مل کے کام کرنا چاہیے, بجائے کہ سیاسی بیان دیا جائے تو مل کے کام کرنا چاہیے. کیوں نہیں کراچی کا مسئلہ حل ہوتا؟ اچھا دیکھیے, میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو برہمی عدالتوں کی اور ہمارے آنریبل ججز کی ہم پچھلے 12 سال سے دیکھ رہے ہیں, اس برہمی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں تو جو ان کی برہمی ہے اس کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے نا. کہ جیسے کہ تحریک انصاف نے لوکل گورنمنٹ کا ایک بل جمع کرایا ہوا ہے, وہ جو ہے یہاں پہ سندھ اسمبلی میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے. یا تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں چیف منسٹر کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا بل کیوں نہیں جمع کرایا جاتا ہے جس کے ذریعے جو ہے عوام کو ڈیلیوری مل سکے, عوام کو وہ ساری فیسلٹیز مل سکیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میئر صاحب نے صحیح فرمایا, اگر کوئی اور دوسرا میئر بھی آ جائے گا کراچی کا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. جیسے کہ فرماتے ہیں کہ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے نالوں کے اوپر, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار تو چیف منسٹر ہیں, کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے انڈر آتی ہے. اسی طریقے سے اگر اسٹارم ڈرین کا جتنا بھی نظام ہے اس کے اندر سارا سیوریج اٹیچ کر دیا گیا ہے, اس کے چیئرمین کون ہے؟ اس کے چیئرمین بھی چیف منسٹر صاحب ہیں, ان کے انڈر آتا ہے سندھ گورنمنٹ. اب شہر بھر کا جو کچرا نالوں کے اندر آتا ہے, شہر میں صفائی نہیں ہوتی ہے, اس کے بھی ذمہ دار وہ ہیں. سر تحریک انصاف کی جو کراچی کی جو بھی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کراچی کے حوالے سے بات کرتی ہے, لیکن تحریک انصاف کی ہی اتحادی ہے ایم کیو ایم, جس کے پاس کراچی میں 4 ڈی ایم سیز ہیں. کبھی کسی ڈی ایم سی کے چیئرمین نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اختیارات ہوتے بھی ہیں, وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کو بات کرے گی؟ دیکھیں سر, ہم ایک بل جمع کرا چکے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اسے جو ہے ٹیبل کرے گی, لے کر آئے گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. دیکھیں میرا تو ہمیشہ سے کہنا ہے, 7 سال میں نے اس سیاسی جماعت کو آزمایا ہے اور میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے سندھ میں عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا سر کہ کراچی سے تو ان کو ووٹ نہیں ملا. ہم مان لیتے ہیں کہ کراچی سے دشمنی ہے, لیکن لاڑکانہ سے کیا دشمنی ہے, سیون سے کیا دشمنی ہے, سکھر سے کیا دشمنی, ناصر شاہ کی جو وہاں کے لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں, تو نواب شاہ سے جہاں سے زرداری صاحب جیتے ہیں وہاں سے ان کی کیا دشمنی ہے. یہ عوام کے مسائل حل کرنا نہیں چاہتے. بہتر پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, معروف تجزیہ کار ہیں, ان کی طرف یہ سوال لے کر چلتے ہیں. نذیر صاحب, جو کل سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے بڑا انیوژل ہے, یا جیسے خرم شیر زمان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا اس کا کوئی فائدہ؟ بات یہ ہے کہ عدالتیں قابل احترام ہیں, جج صاحبان انتہائی قابل احترام ہیں, اور ہمیں ہر لحاظ سے کسی بھی صورت میں ان کا احترام کرنا ہے اور ان کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشنز دی ہیں, آبزرویشنز فیصلے نہیں ہیں. جو آبزرویشنز دی ہیں ان کے بارے میں بھی تمام اداروں کو, تمام متعلقہ حکومتوں کو, چاہے وہ صوبائی ہوں, چاہے وفاقی ہوں, چاہے وہ یہاں پر کارپوریشنز ہوں یا
DMCs हूँ, इन सबको उस पर अमल करना है। अब हम अगर एक एक चीज़ लें, जो हमारा सर्कुलर रेलवे है, तो सर्कुलर रेलवे में रेलवे की पूरी ज़मीनों पर बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, और वो जो रास्ता में आप वहाँ से शुरू करें ना, जहाँ से रेलवे कराची यूनिवर्सिटी की तरफ और गिलानी स्टेशन की तरफ और लियाकताबाद की तरफ और औरंगी स्टेशन की तरफ, नार्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाती थी और साइड की तरफ जाती थी, ये पूरी की पूरी आप रास्ते को रूट तो विजिट तो करें कि किस किस के कब्जे हैं और किस किस ने यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, और फिर ये कि कौन आकर इनको साफ करेगा। अगर शुरू करें आप वहाँ से, रिंग रोड से ये निकलती थी और अंदर से मुड़ जाती थी, आप शुरू कर लें ना यहाँ से, कोई चैनल जाकर इसको सर्वे तो करेगा किस किस ने कब्जा किया हुआ है, कौन कौन इसका लैंड ओनर है, कौन जाएगा यहाँ खाली कराने के लिए, किस किस की वो होगी, कौन स्टेक लेगा इस बात का कि इसको वो खाली कराने के लिए जाए। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक एंटी इंक्रोचमेंट बनाए कि जिसने रेलवे की पूरे ट्रैक पर कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को खाली कराएं। फिर क्या हुआ कि हमने ये पूरे के पूरे तमाम जहां रेलवे ट्रैक्स थी उनके ऊपर एक पूरा फ्लाईओवर बना दिया था। बिलाशुबा लगाई साहब, ये जो इंक्रोचमेंट का मसला है ये बहुत बड़ा मसला है, और जब हम सियासी हुक्मरानों से बात करते हैं तो वो भी ये बात करते हैं कि इस इंक्रोचमेंट को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी आपने देखा जो कि कल समाअत हुई है और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इतनी बरहमी का इज़हार किया है और नोटिस लिए हैं स्पेसिफिकली, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो बिल बोर्ड्स हो, कोई आउटकम आपको अच्छा कराची के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमतें भी डिलीवर करें, उनको करना चाहिए, लेकिन असल मसले को तो हल करेंगे ना। आप एक तो बिल बोर्ड हटाने का कहा गया, इसको फौरन हटा देना चाहिए। दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं होता जिस तरह से हमने जो है वो हकीम फुलां का लगा हुआ है और नजूमी फुलां का लगा हुआ है और जादूगर फुलां का लगा हुआ है, ये सारे बिल बोर्ड लगे हुए हैं। ये कौन सी चीज़ है, कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं, अच्छा प्रोडक्ट से कहा भी वो अपने प्रोडक्ट को और तरीके से एडवर्टाइज करेंगे। शहरों के ऊपर इन्होंने वो लोहे के बिल बोर्ड फोड़ने हैं या लोगों के सर फाड़ने हैं या गाड़ियाँ तोड़नी है इन्होंने। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की नज़ीर साहब कि बहुत हो गया एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, और मिल बैठ के मसले का हल करना और कराची के मामलात को बड़ी संजीदगी से देखना और ये देखना कि किसने इंक्रोचमेंट किया, किसका इसमें इंटरेस्ट है, ये तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कल सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में होने वाली उस मुकदमे, उस पेशी की जिसमें कल कराची के मामला डिस्कस हुए।